بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں تھا جس کا نام چناری پور تھا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام اکرام تھا۔ اکرام نہایت ایماندار اور محنتی آدمی تھا۔ اس کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، مگر وہ اپنی محنت کی کمائی پر خوش رہتا اور شکر گزار بندہ تھا۔ اکرام کے گھر میں اس کی بیوی زینت اور 2 بچے حسن اور مریم رہتے تھے۔ اکرام گاؤں کے بڑے تاجر سیٹھ عنایت اللہ کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور وہی اس کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ ایک دن اکرام صبح تیار ہو رہا تھا تو زینت نے کہا، سنیے جی، بچوں کے اسکول کی فیس دینی ہے۔ استانی نے کہا ہے کہ اگر کل تک فیس نہ دی تو بچوں کو گھر بٹھا دیا جائے گا۔ زینت، میں جو تنخواہ لاتا ہوں اس سے بمشکل گھر کا خرچ چلتا ہے۔ میں آج ہی سیٹھ عنایت سے کہوں گا کہ میری مزدوری بڑھا دے۔ اکرام کام پر چلا گیا۔ وہاں باقی مزدور آپس میں بات کر رہے تھے۔ بھائیو، آج تنخواہ کا دن ہے، دیکھنا سیٹھ آج پھر کوئی بہانہ کرے گا۔ پچھلی بار بھی تو میرا آدھا معاوضہ کاٹ لیا تھا، یہ کہہ کر کہ سود بڑھا دیا جائے گا۔ ہاں یار، عنایت اللہ سیٹھ بہت سخت دل اور لالچی ہے۔ پورا کام کروا لیتا ہے لیکن مزدوری بہت کم دیتا ہے۔ شام کو جب مزدوروں نے مزدوری مانگی تو سیٹھ عنایت نے ٹال دیا۔ ابھی میرے پاس نقدی نہیں، لکڑیاں نہیں بکی ہیں، کل یا پرسوں دے دوں گا۔ سب مزدور خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ آئے۔ 2 دن بعد جب مزدوری ملی تو پھر بہانہ ملا۔ بازار میں لکڑی سستی ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں پوری مزدوری نہیں مل سکتی۔ اکرام مجبور ہو کر کم پیسوں پر راضی ہوا۔ گھر آ کر بولا، زینت، مزدوری کم ملی ہے، باقی گزارا بڑا مشکل ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شام کو لکڑی کاٹنے کے بعد کوئی دوسرا کام بھی پکڑ لوں۔ اکرام کام کی تلاش میں گاؤں بھر میں گھوما مگر کسی نے کام نہ دیا۔ شام کو تھک ہار کر واپس جا رہا تھا کہ اچانک بھینسوں کا ایک بڑا ریوڑ اس کی طرف دوڑا۔ اکرام خوف زدہ ہو کر قریب کی ایک پرانی غار میں جا چھپا۔ جب خطرہ ٹل گیا تو اس نے شکر ادا کیا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، آج تو میں بچ گیا۔ اسی وقت اس کی نظر غار میں رکھی ایک ٹوکری پر پڑی۔ ارے، یہ تو ٹوکری خالی ہے۔ اکرام نے سوچا، یہ گھر لے جاتا ہوں، سامان رکھنے کے کام آئے گی۔ جیسے ہی اس نے ٹوکری کو چھوا تو غار سے ایک گہری آواز، رک جاؤ، اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ اکرام گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ یکا یک وہاں ایک جن نمودار ہوا۔ جن نے کہا، ڈرو مت، میں اس غار کا محافظ ہوں، یہ میری خاندانی جگہ ہے، یہاں صرف صاف دل انسان ہی داخل ہو سکتا ہے، اس لیے تم اندر آ سکے ہو، اور اب یہ ٹوکری تمہاری ہوئی۔ اکرام حیران ہو کر بولا، کیا یہ ٹوکری میری؟ لیکن مجھے تو اس کی ضرورت نہیں۔ جن مسکرایا، ہاں 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 ہاں، یہ کوئی عام ٹوکری نہیں، یہ جادوئی ٹوکری ہے۔
जो भी चीज तुम इसमें डालोगे वही ये तुम्हें बार बार देती रहेगी। मगर याद रखो, अगर तुमने लालच से कोई और चीज डाल दी तो नुकसान उठाओगे। सोच समझ कर सिर्फ वही चीज डालना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। इकराम ने जिन का शुक्रिया अदा किया और टोकरी लेकर घर आ गया। घर पहुंचकर जीनत ने पूछा, ये क्या लाए हो? अच्छा ये बताओ, काम मिला या नहीं? इकराम ने सारी कहानी सुनाई और कहा, हमें सोचना होगा कि इसमें कौन सी चीज डालें जिससे हमें फायदा हो। जीनत ने याद दिलाया, तुम्हें याद है एक बार तुम जंगल से एक छोटा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लाए थे? इकराम बोला, हाँ हाँ, वही तो सबसे कीमती चीज है। हम उसे टोकरी में डालकर उससे कारोबार शुरू करेंगे। जीनत लकड़ी ले आई और उसे टोकरी में डाल दिया। देखते ही देखते टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। इकराम खुश होकर बोला, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं ये कल लकड़ियां बाजार में बेच दूंगा। अगले दिन इकराम बाजार गया। आलाम चंदन की लकड़ियां सुस्ती दामों बेचकर भी उसे अच्छी खासी कमाई हुई। घर आकर उसने खुशी से कहा, ये देखो जीनत, आज की कमाई। इकराम ने कहा, अब बच्चों की फीस भी भर देंगे और कुछ बचत भी करेंगे। अब हमें सेठ नायत के पास मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि मैं गांव के दूसरे लकड़हारों को भी साथ में मिला लूंगा ताकि उनकी हालत भी बेहतर हो जाए। वो सब भी मेहनती लोग हैं, लेकिन सेठ उनको सही मजदूरी नहीं देता। जीनत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जी, अगर सब लोग साथ हों तो तरक्की भी तेज होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, शुक्रगुजारी और दूसरों का साथ देने से तरक्की और खुशी हासिल होती है, जबकि लालच इंसान को तबाह कर देता है।